قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے کلام کے حوالے سے بات ہوئی تو ان کی کتابوں کے حوالے سے جیسے علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ آپ کا پورا دیوان موجود ہے، دیوان قطب الدین بختیار کاکی. اس کے علاوہ ایک اور کتاب فوائد السالقین بھی موجود ہے جو یقیناً سلوک کی منزل طے کرنے والوں کے لیے ایک ہدایت اور ایک معلومات کا خزینہ ہے. تو بزرگوں نے یقیناً جہاں پہ خدمت کی لوگوں کی کہ وہ مشہور قول ہے کہ خلق خدمت کردہ وہ مخدوم شد، ہرج خود دیدارہ محروم شد. تو اسی طرح حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے بھی لوگوں کی خدمت کی. آپ غیاث پور میں رہے، دہلی کے ساتھ علاقہ تھا، وہاں پہ رہے. آپ کی شہرت ہوئی. شہرت کیوں تھی؟ وہ یہ تھی کہ عوام الناس آپ کی طرف رجوع ہوتی تھی، اپنے مسائل لے کر آتے تھے، اپنے دل کی مرادیں لے کر آتے تھے. آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے تو ان کی یقیناً جو پریشانیاں تھی اللہ رب العزت اپنے فضل سے پوری کر دیا کرتا تھا. تو لوگوں کی محبت اور یقیناً ایک کشش اللہ کی ولیوں میں اللہ نے رکھی ہے کہ جو عوام الناس ان کی طرف کھینچی چلی آتی ہے. تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب تک دہلی میں رہے تو آپ کے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم ہمیشہ رہا. آپ ہمیشہ اللہ کے ولی ہمیشہ لوگوں سے بچتے ہیں کیونکہ وہ یقیناً جہاں یہ عوام کی خدمت ایک مرحلہ ہے، وہیں ان کی عبادت اور ریاضت جو کہ ان کی اپنی ایک ضرورت ہے اس میں وہ کہیں نہ کہیں خلل آتا ہے. تو وہ اس وجہ سے لوگوں سے وہ تھوڑا سا کنارہ کشی. اور دوسرا اس میں جو سب سے بڑا پہلو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ جب عوام کا رش بڑھتا ہے، شہرت بڑھتی ہے تو نفس بھی کہیں اس کے زیر اثر آتا ہے. اچھے لوگ جو ہے نفس کے زیر اثر آ جاتے ہیں اور اللہ کے ولی جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے نفس کشی پہ آمادہ رہتے ہیں. اور یہ بھی ایک وجہ ہے بڑی کی جس کی وجہ سے وہ عوام الناس سے کتراتے ہیں تاکہ ان کے نفس پہ کبھی بھی یہ چیز غالب نہ آئے کہ ہم کچھ ہو گئے ہیں. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں عزت سے پیش کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز ہی جانتے ہیں. ہمارے درمیان جناب حلیم قوری صاحب ہیں. قوری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اور میں جاننا چاہوں گا حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ ان کی خدمات کو، خدمات دینیہ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طور پہ سلسلہ چشتیہ کی بالخصوص اور عمومی اگر کہیں آپ کہ دین اسلام کی خدمت کس طور پہ کی، اس پہ تھوڑی سی روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ ان بزرگان دین کی محفل میں مجھے انوائٹ کیا. میں بہت اس کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ایسے لوگوں میں مجھے صحبت ملی جو ماشاءاللہ بزرگان دین سے تعلق رکھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا بحیثیت مجموعی کہ خواجہ غریب نواز اور ان کے خلفاء کی ہندوستان کے مسلمانوں پر بڑا احسان ہے. چونکہ اگر خواجہ غریب نواز نہ آتے تو شاید اسلام کو پھیلانے میں، تبلیغ میں بڑا کردار ہے ان کے خلفاء کا بھی. اچھا، ایک اہم پہلو اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے تبلیغ کی، لوگوں کو متوجہ کیا، اسلام سے روشناس کرایا، بلکہ جب لوگ تیار ہو گئے، اچھے خاصی مقدار تیار ہو گئی، تو انہوں نے شہاب الدین غوری کو خط لکھا کہ اب ایسا ماحول بن گیا ہے کہ اب آپ حملہ کر سکتے ہیں تاکہ ہندوستان میں مسلمان حکومت قائم کی جائے. تو آج کے دور کے لیے یہ یعنی ہمارا جو مکمل ضابطہ حیات ہے دین، ہمارے اولیاء کرام اور بزرگان دین اس پر قائم رہے. وہ صرف مسجد، مدرسہ اور خانقاہ تک محدود نہیں رہے، بلکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقصد ان کا وہ اپنی جگہ تھا، لیکن مقصد یہ تھا کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ یا اسلامی نظام نافذ، شریعت کا نظام نافذ کیا جائے اور ہندوؤں کے مقابلے میں یہاں اسلامی نظام قائم کیا جائے. اور یہی ہوا کہ سب سے پہلا بادشاہ جو ہندوستان کا تھا وہ شہاب الدین غوری تھے. آج کے دور میں ہمیں یہ پیغام جاتا ہے ان خانقاہوں کے لیے اور ان پیران کے لیے جو آج اپنے آپ کو سیاست سے مبرہ سمجھتے ہیں
کہ وہ اپنے بزرگوں کے اقوال کو دیکھیں اور غور کریں، اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ میں اور شریعت کے نفاذ میں، جیسا کہ عام لوگ حصہ ڈالتے ہیں یا عام لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اکابرین سے سبق لیتے ہوئے اس میں شامل ہوں اور سیاست کو شجر ممنوع نہ سمجھیں۔ یہی میں سمجھتا ہوں ان بزرگان دین کی تعلیم تھی۔